دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا نا آپ کو اور مجھے، جب انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، عقل دی. یہ عقل بڑی پاورفل چیز ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے. آج انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں، انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں، شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے. ذرا سا نقصان ہو گیا تو اللہ سے ہزاروں شکایتیں ہیں، سینکڑوں شکایتیں ہیں. ذرا سی تکلیف پہنچ گئی، شکایتیں ہزاروں ہو گئیں. اگر پیر ذرا سا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے شکایت پھر بھی اللہ سے کرتا ہے. میرے عزیز غور تو کرو، ہم نے اور آپ نے تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا. اللہ نے نہ کمزور بنایا ہے نہ تمہیں اور مجھے تنہا چھوڑا ہے. تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے. غور کرو، پروردگار عالم نے تمہیں اور مجھے بنایا. ایک طرف تو شیطان پیچھے لگا، وہ بہکانے لگا. ایک طرف نفس بھی بنایا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان کے وجود میں جو سب سے بری چیز میں نے بنائی ہے وہ نفس بنایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفس بھائی کیا ہے؟ اسد اقبال صاحب بیٹھے سنیں نفس کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، اب یہ علماء اس بات پہ میری تائید کریں گے، جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں. تو نفس کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں. اکڑ گیا. تو یہ انسان جو کرتا ہے نا میں ہوں، یہ جو انانیت پیدا ہوتی ہے، ہاں وہ کچھ ہے ہوگا مگر میں ہوں. یہ جو عقل انسان میں پیدا ہوتی ہے، یہ جو غرور پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ نفس اسے ابھارتا ہے. نفس اس کا کہتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، نفس کہتا ہے کہ تجھ سے افضل کوئی نہیں، نفس کہتا ہے کہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں. حالانکہ ہزار گناہ کرتا ہو، رات دن جھوٹ بولتا ہو، مگر کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں، کہتا ہے مجھ سے برتر کوئی نہیں، مجھ سے افضل کوئی نہیں. رات دن کھیلنے میں گزر رہا ہو مگر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے. شراب پینے میں وقت گزرتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. یہ نفس ہے جو اسے بہکاتا ہے. اے میرے عزیزو غور کرو، اللہ نے فرمایا نفس سے کہا بتا میں کون ہوں. کہنے لگا تو ہے میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اسے لے کر جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو، اسے دوزخ میں ڈال دو. اللہ کی قسم غور کرو مسلمانوں، 300 سال تک جہنم میں جلایا گیا، 300 سال تک نفس کو عذاب دیا گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق 1000 سال تک اسے دوزخ میں جلایا گیا، دوزخ میں ڈال کے رکھا گیا. جب اتنا عذاب دیا پھر اللہ نے اسے دوبارہ فرمایا. اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں. یہ نفس پھر کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں. سبحان اللہ بے شک. پھر بھی نہیں مانا. یعنی اللہ نے دوزخ میں رکھا، عذاب دیا، مگر مانا پھر بھی نہیں. یہ نفس کی بات، یہ انسان کا نفس ہے، یہ مانتا نہیں ہے. وہ تم نے دیکھا ہو نا کسی بے غیرت بے شرم کو ایک تھپڑ مارو وہ کہتا ہے تو 100 مار لے مگر جو بات کہوں گا وہی کہتا رہوں گا. اے میرے عزیزو غور کرو، دوبارہ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے لے کر جاؤ جہنم میں جلاؤ. فرشتے پھر دوبارہ لے کر گئے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دوزخ میں ڈال دیا گیا، پھر جہنم میں جلایا گیا، پھر دوزخ میں جلایا گیا، 300 سال تک پھر عذاب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے دوبارہ فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اس نے پھر بھی وہی جواب دیا تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ ایسے نہیں ماننے والا، ایسے نہیں مانے گا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو، اس پر عبادت کا بوجھ ڈال دو، اس پر سجدوں کا بوجھ ڈال دو، اس پر بندگی کا بوجھ ڈال دو۔ جب یہ سارا بوجھ ڈالا گیا پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ پھر یہی نفس تھا کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے، تو میرا خالق و مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا پیدا کرنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد بیش اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب سنیں غور کریں ذرا سی بات توجہ سے سنیں، یہ نفس ہے انسان کا، نفس کی قسمیں ہیں، نفس امارہ ہر مومن کے پاس، ہر کافر کے پاس ہے، ہمیشہ صرف گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ اور نفس کی اگلی منزل، جب نفس کی اگلی منزل کی طرف جاؤ گے تو یہ نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر نفس ملہمہ، پھر ایک منزل وہ آتی ہے نفس مطمئنہ، پھر وہ کبھی گناہوں کی دعوت نہیں دیتا، ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اوپر جب عبادت کا بوجھ ڈالا، بھوک کا بوجھ ڈالا، پھر یہ قابو میں آ گیا، پھر کنٹرول میں آ گیا۔ تو اللہ نے بندوں کو بتا دیا میرے بندوں اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو اسے بھوکا رکھنا پڑے گا، اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو عبادت کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا، سجدوں کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا۔ اگر یہ بوجھ نہ ڈالا تو یہ نفس تمہارے قابو میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ نے پھر ضابطہ بھی دے دیا، اللہ نے 1 سال میں 30 دن کے روزے فرض کر دیے تاکہ 30 دن روزے رکھو، بھوک کی وجہ سے نفس قابو میں آ جائے۔ اللہ نے ضابطہ دے دیا، عبادت کا بوجھ ڈالا، 5 وقت کی نماز فرض کر دی، 5 وقت سجدے کرو گے، عبادت کرو گے، نفس قابو میں رہے گا، نفس کو کنٹرول کر سکو گے۔ اور اللہ والوں نے یہی کیا ہے، نفس کہتا تھا آج اچھا کھانا کھائیں گے، اللہ والوں نے درختوں کے پتے چبا لیے۔ نفس کہتا تھا آج بریانی کھائیں گے، اللہ والوں نے درختوں کی چھال چبائی ہے۔ نفس کہتا تھا آج رات کو مزے سے سونا ہے، آرام سے سونا ہے، اللہ والے ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، ساری رات اللہ اللہ میں لگا دیا کرتے تھے۔ اے میرے عزیزو یہ نفس ہے جو انسان کو بہکاتا ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، دونوں بہکانے پہ لگے ہیں، دونوں بہکانے پہ لگے ہیں۔ انسان سوال کر سکتا ہے کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، میں نیکی کروں تو کیسے کروں، نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں، عبادت کروں تو کیسے کروں، نفس بھی میرے پیچھے لگا ہے، ادھر شیطان بھی میرے پیچھے لگا ہے۔ لیکن نہ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے کمزور نہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ پروردگار عالم کا کرم دیکھو، ادھر شیطان بہکاتا ہے تو اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، جب شیطان نے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا تھا اے مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو گناہوں کی راہوں پہ کھڑا کروں گا، تیرے بندوں کو گناہوں کی طرف راغب و مائل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا اے شیطان جا زور لگا لے، اے شیطان جا کوشش کر لے، تو میرے بندوں کو بہکائے گا، جا میرے بندوں کو بہکا، مگر ایک جماعت ایسی ہوگی تو بہکائے گا وہ بہک نہ سکے گے، کچھ ایسے میرے بندے ہوں گے تیری ہر کوشش ناکام ہو جائے گی، تو لاکھ بہکائے گا مگر ان کو بہکا نہیں سکتا ہے، مگر ہاں کچھ لوگ ہوں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے تو بہکائے گا وہ بہک جائیں گے، تو گناہ کروائے گا وہ گناہ بھی کر بیٹھیں گے، مگر
मगर सुन लो, अल्लाह ने फरमा दिया मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमा दिया तू अगर बहकाएगा और बंदा मेरा गुनाह कर लेगा तो मैं अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। बंदा आएगा, गुनाह लेकर आएगा, लेकिन जब जाएगा मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया और तन्हा भी नहीं छोड़ा। अगर शैतान बहकाता है तो अल्लाह ने दरवाजा तौबा का भी खोल दिया है। अच्छा, शैतान भी बहका रहा है, नफ्स भी बहका रहा है, मगर अल्लाह ने अक्ल दी है। मीज़ान अक्ल पर तोलो, बात को समझो, समझ में आए तो फिर समझकर आप फैसला कर लो। अक्ल अल्लाह ने दी है। शराब का गिलास सामने है, शरबत का गिलास सामने है। अब इंसान की अक्ल कहती है शराब पिएगा नाली में गिरेगा, शराब पिएगा नशा होगा, गालियां देगा, शराब पिएगा बीवी बेटी बहन का फर्क खत्म हो जाएगा, शराब पिएगा इधर उधर जिल्लत से लोगों की नजरों में जलील हो जाएगा। अक्ल कहती है शराब न पीना इसलिए कि ये जिल्लत का बाइस है। अक्ल कहती है कि मुस्तफा का फरमान है ये उम्मुल खबाइस है। मगर सुनो सुनो, दूसरी तरफ एक शरबत का गिलास है। अक्ल कहती है अगर तू शरबत पिएगा तो अक्ल कहती है दिल को ताजगी मिलेगी, तेरे दिमाग को ताजगी मिलेगी। शरबत पिएगा तो फायदा पहुंचेगा, नुकसान कोई नहीं होगा। अक्ल ने एक लम्हे में फैसला दे दिया कि शराब नहीं पीना, अगर पीना है तो शरबत का गिलास उठा लो, शरबत पी ले। इसी तरह हर मामले में अक्ल फैसला दे देती है। जब बंदा नमाज छोड़ता है अक्ल कहती है नमाज न छोड़ना, नमाज छोड़ेगा अल्लाह नाराज हो जाएगा। अक्ल फैसला देती है नमाज छोड़ेगा गुनहगार हो जाएगा। अक्ल फैसला देती है नमाज छोड़ेगा तो फिर तुझे अल्लाह तबारक व तआला अजाब देगा। अक्ल फैसला करती है, इसलिए अक्ल कहती है नमाज पढ़ ले अल्लाह भी राजी हो जाएगा, फर्ज भी अदा हो जाएगा, परवरदिगार राजी हो जाएगा, तेरा पैदा करने वाला राजी हो जाएगा, तुझे बनाने वाला राजी हो जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा है, अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया है, अल्लाह ने यूं ही नहीं कह दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और आगे बढ़ो। अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं अर्ज कर रहा हूँ अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद में अपने बंदों के लिए अल्लाह ने नबियों की ड्यूटी लगाई, अल्लाह ने रसूलों की ड्यूटी लगाई, अल्लाह ने नबी मुकर्रर किए, रसूल मबऊस किए। मेरे बंदे अगर बहक जाएं इन्हें सही रास्ता दिखाना, मेरे बंदे अगर गलत रास्ता इख्तियार कर ले मेरे बंदों को सही रास्ता दिखा देना। अगर गुनाह करने लग जाए तो नेकियों की राहों पे खड़ा कर देना। अगर ये बुरे अमाल करने लगे तो इन्हें जाकर बताना, इन्हें मेरा पैगाम सुनाना, इन्हें मेरा पैगाम सुनाना, इनकी समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने नबियों को तेरी मेरी हिदायत के लिए मुकर्रर किया, अल्लाह ने रसूलों को तेरी मेरी हिदायत के लिए मुकर्रर किया है। और ये ड्यूटी तमाम नबियों की लगाई और हद हो गई। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब आखिरी रसूल नबी के आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी तुम्हारी और मेरी हिदायत के लिए दुनिया में पैदा किया, दुनिया में मबऊस फरमाया। मेरे आका ने अपने उम्मतियों की रहनुमाई की है, मुस्तफ़ा ने दस्तूर हयात दिया है, मुस्तफ़ा ने जिंदगी गुजारने का सलीका दिया है, मुस्तफ़ा ने जीने का ढंग अता किया है, करीने जिंदगी मेरे आका ने अता किया है, सलीके जिंदगी मुस्तफ़ा ने अता किया है। और जब मेरे आका की जात पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, जब आका की जात पर नबूवत का दरवाजा रिसालत का दरवाजा बंद हुआ, अब नबी कोई नहीं आएगा, रसूल कोई नहीं आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे सहाबा की ड्यूटी लगा दी। अब नबी कोई नहीं आएगा लेकिन सहाबा इन्हें फिर भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इन्हें बताना
रहना, इन्हें सही रास्ता दिखाते रहना। फिर सहाबा की ड्यूटी लगी, फिर औलिया की ड्यूटी लगी, फिर उलमा की ड्यूटी लगी। अल्लाह ने इन उलमा को मुकर्रर किया, सही रास्ता दिखाएंगे, अच्छाइयों का हुक्म देंगे, बुराइयों से रोकते रहेंगे। अल्लाह ने आपको मुझे तन्हा नहीं छोड़ा है। आज जो हम शिकायतें करते हैं अल्लाह से, हजारों शिकायतें करने वालों, कभी रब की अताओं पे भी नजर कर लिया करो, कभी परवरदिगार आलम की मोहब्बत पे नजर कर लिया करो, कभी अल्लाह के एहसानात देख लिया करो, कभी अल्लाह की अताएं देख लिया करो, कभी अल्लाह का फजल देख लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे किस कदर नवाजा है, और अल्लाह किस दर्जा आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। बेशक सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो, अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे इस जुमले को जहन में बसा लेना। नींद तो नहीं आ रही आपको? कई लोग बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इनकी जिंदगियों में यूं ही मुस्कुराहटें इनकी सलामत रखे, आमीन। नींद आए ना तो जोर से सुभान अल्लाह कह देना, नींद भाग जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि नींद में जो है ना काम खराब होता है। नींद में मैं कहूँ कुछ और आपको समझ आ जाए कुछ। वो जिस तरह किसी ने कहा कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, तो किसी ने नींद में समझ लिया दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है, तो फिर बहुत उलझन हो जाती है। अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। गौर करे, तवज्जो करे, इधर उधर की बातों में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, बस मैं लुब्बे लुबाब पेश कर रहा हूँ, गुफ्तगू का सुने। तन्हा नहीं छोड़ा अल्लाह ने। अल्लाह ने उलमा, औलिया, इनको मुकर्रर किया, इनकी ड्यूटी लगाई कि तुम मेरे बंदों को सही रास्ता दिखाना, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। आगे बढ़ो। अल्लाह ने यहाँ भी तन्हा नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर वो वक्त जिंदगी में आता है कि इंसान की जिंदगी के आखिरी लम्हात आते हैं, फिर वो दुनिया से रुखसत हो रहा होता है, फिर जिंदगी का इख्तिताम हो रहा होता है। उस वक्त भी शैतान बहकाने आता है। अल्लाह ने उस वक्त भी तन्हा नहीं छोड़ा है। फिर जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, वो कब्र में जाता है, अल्लाह ने अपने बंदे को कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा। परवरदिगार आलम ने कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा। और प्यार देखो अल्लाह का, मोहब्बत देखो अल्लाह की, अल्लाह का फजल तो देखो। दो फरिश्ते अल्लाह ने हर इंसान के साथ में लगाए जो अच्छाई बुराई लिखा करते हैं। किरामन कातिबीन, एक दाहिने कांधे पर है, एक बाएं कांधे पर है। एक नेकियां लिख रहा है, जो भी नेकी की वो फौरन लिख लिया करता है। एक बुराइयां लिख रहा है, जो भी बुराई की फौरन लिख लेता है। दोनों फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए। लेकिन जब इंसान का इंतकाल होता है, वो दुनिया से रुखसत होता है, उसे कब्र में दफना दिया जाता है। अब फरिश्तों का काम खत्म हो गया, इन्होंने दफ्तर बंद कर लिए, रजिस्टर बंद कर लिए, अल्लाह की बारगाह में लेकर चले। ऐ मौला, इंसान तो मर गया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। अच्छाइयाँ जितनी होनी थी वो सब हमने लिख ली है, बुराइयाँ जितनी उसके अंदर थी वो सब दर्ज कर ली गई है। या अल्लाह, काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। ये फरिश्ते अर्श पे पहुंचे, अल्लाह फरमाएगा तुम्हें अर्श पे रुकने की जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह कहाँ रहे? अल्लाह फरमाएगा अर्श पर पहले से फरिश्ते मौजूद हैं, अब ये फरिश्ते मौजूद हैं, तुम्हारे रुकने की जगह अर्श पर नहीं है। ये फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, हम सिदरा पे चले जाते हैं, सिदरा पे रह जाएंगे। अल्लाह फरमाता है सिदरा पे भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है, वहां भी फरिश्ते मौजूद हैं, वहां भी फरिश्ते पहले से मौजूद हैं, वहां भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये अर्ज करेंगे मौला हमारे लिए कहां पे जगह है? या अल्लाह अर्श पे जगह नहीं, या अल्लाह सिदरा पे जगह नहीं। मौला जाए तो कहां जाए? अब अल्लाह का करम देख लो। परवरदिगार आलम फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, दुनिया में जिसके साथ रहे हो, जिसकी अच्छाइयां लिखते रहे, जिसकी बुराइयां लिखते रहे, जिंदगी भर उसके साथ में रहे, अब उसका इंतकाल हो गया, अब वो कब्र के अंदर चला गया। तुम्हें अर्श पे नहीं रहना है, तुम्हें सिदरा पे नहीं रहना है। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम्हें आसमानों में नहीं रहना है, कहीं और नहीं रहना है। जिसके साथ में रहे अब वो
قبر میں چلا گیا، اب تم بھی اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک تم اس کی قبر پہ جا کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ بابا زندہ باد زندہ باد، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ نے تنہا تو نہیں چھوڑا نا، بابا بے شک، کتنا پیار کرتا ہے، بہت اچھا، بے شک۔ اچھا اور آگے بڑھو، جی جی، بندہ قبر میں چلا گیا، کہاں؟ قبر میں۔ قبر جانتے ہو کیا ہے؟ یہاں بڑے بڑے محل میں رہنے والوں قبر 2 گز زمین ہے، قبر بڑی چھوٹی سی جگہ ہے۔ آج تو ہم اپنے باتھ روم بہت بڑے بڑے بناتے ہیں، آدمی کہتا ہے مزہ نہیں آتا نہاتے ہوئے، دیوار میں کوہنی نہ لگ جائے، بڑی بڑی عمدہ ٹائلز لگائی باتھ روم کے اندر، بڑے قیمتی پتھر لگا دیے، باتھ روم تو بڑے خوبصورت بنا لیے۔ اے باتھ روم بنانے والوں، اے اپنے گھر کے غسل خانے خوبصورت بنانے والوں، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے مجھے قبر میں ہمیشہ رہنا ہے، میں اپنی قبر کو خوبصورت بنا لوں؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ جو شرابیں پی پی کے ٹہل رہے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہے؟ میں نے سنا ہے اس گاؤں میں بھی لوگ بڑی شرابیں پیتے، جانتے ہو شراب کیا ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، شراب ام الخبائث ہے، ساری خرابیاں ساری برائیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہے شراب؟ آؤ سنو مدینے والے آقا کا فرمان سنو، اے مسلمان کتنے شرم کی بات ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور شراب کے جام پیتا ہے، نام نبی کا لیتا ہے، نبی کا جلسہ سجائے، نبی کے جلسے میں آ کر اتنا پیغام لے کے جا، دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جا، آج کے بعد میں اگر شرابی ہے تو کبھی شراب کا گلاس نہیں پکڑے گا، شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، تو مصطفیٰ کریم کی امت ہے، تجھے مصطفیٰ کے امتی ہونے کا شرف ہے۔ یاد رکھ لے، جب تک اسلام میں شراب حرام نہیں تھی سب پیا کرتے تھے یا کچھ پیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت میں چھوٹا تھا، قہوہ خانے کے اندر میں لوگوں کو شراب دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو شراب کے گلاس دیتا تھا، لیکن ایک روز کانوں میں آواز آئی، ایک روز مصطفیٰ کا اعلان ہو گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما الخمر یا ایھا المؤمنون، مصطفیٰ کا اعلان ہو گیا کہ یہ شراب اللہ نے مومنوں پر حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں جیسے یہ اعلان کانوں میں، جیسے یہ آواز کانوں میں آئی، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا شراب کا اس نے گلاس پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے جام توڑ دیا، جس کے پاس شراب کا مٹکا تھا اس نے اس مٹکے کو پھوڑ دیا، اس نے اس کو توڑ کر پھینک دیا، شراب پھینک دی گئی۔ آقا کی بارگاہ میں آ گئے مصطفیٰ کے صحابہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ شراب حرام ہو گئی ہے، لیکن آقا اب شراب تو ہم کبھی نہیں پیئیں گے، گندی چیز ہے، کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن آقا ہم جن برتنوں میں شراب پیا کرتے تھے وہ برتن ابھی بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے، یا رسول اللہ ان برتنوں کا کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پاک کر لو، استعمال کر سکتے ہو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں، ہماری محبت کو گوارا نہیں کہ آقا نے کسی شے کو حرام کیا ہے، آقا نے حرام بتا دیا، اللہ نے حرام کر دیا، اور جس اس شراب کو ہم نے جن برتنوں میں پیا ہے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان برتنوں کو اپنے گھروں میں رکھے۔ مصطفیٰ کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گھروں سے شراب کو نکالا ہے تو ہر شراب کی ہر نشانی کو نکال لیں گے، یا رسول اللہ جب شراب کو نکال دیا ان برتنوں کو بھی اپنے گھروں میں نہیں رکھیں گے۔ وہ مصطفیٰ کے صحابہ تھا، انہوں نے کہا ان برتنوں کو بھی گھروں میں نہیں رکھیں۔ اب غور کرو،
مصطفیٰ نے حرام اعلان کر دیا، حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا شراب قطعی طور پر۔ اے میرے عزیزوں، فرمایا گیا شراب تو اتنی گندی چیز ہے، اتنی ناپاک چیز ہے، فرمایا گیا ایک قطرہ شراب اگر کسی کے حلق سے اتر جائے، ایک قطرہ شراب اگر کسی کے حلق سے اتر جائے، فرمایا گیا 40 روز تک اس کی زبان گندی ہو جاتی ہے، اس کا وجود گندا ہو جاتا ہے، وہ دعا مانگے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ عبادت کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو مزے سے گھٹا گھٹ پی رہے ہیں نا، شہروں میں جا کے نئے بچے نئی عمر کے وہ شہروں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹونک ہے، ٹونک اس سے صحت بنے گی، کہہ رہے ہیں بولے ٹونک ہے، یہ بیئر ہے، یہ شراب نہیں ہے، کہتے ہیں یہ پھلوں کا جوس ہے، شراب نہیں ہے۔ ارے بے وقوف، تجھے پتا کیوں نہیں ہے کہ شراب پھلوں کے جوس کی بنتی ہے؟ اور سنو، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں شراب 1000 سال تک رکھی رہے، شراب اس وقت تک شراب نہیں بنتی جب تک کہ شیطان اس کے اندر پیشاب نہیں کرتا ہے۔ شراب کو پھلوں کا جوس بتا کر پینے والوں غور کرو، تم جو پی رہے ہو وہ کچھ اور نہیں، شیطان کا پیشاب پی رہے ہو۔ نئی عمر کے بچے شہر میں جا کے، گاؤں سے گئے تھے حالت کچھ اور تھی، شہر میں پہنچ گئے حالت کچھ اور ہو گئی، اب گاؤں والے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، 4 دن شہر میں جو رہ لیے ہیں، 4 دن شہر میں رہ لیے تو گاؤں والے کو تو آدمی نہیں سمجھ رہے، گاؤں والے کو تو سمجھ رہے ہیں تو پاگل ہے، بے وقوف، یہ کیا جانتا ہے، اسے کیا پتا دنیا کا، اسے کیا پتا زمانے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ دلی بھیجا ابا نے کہ جا کے کمائے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ دلی میں جا کے شرابی بن کے لوٹا ہے۔ باپ سے پوچھ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس کا بیٹا بجائے اچھا بننے کے شرابی بن کے آ گیا۔ وہ باپ جو سمجھتا تھا یہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ بڑھاپے کی بیساکھی ہے، مگر یہ تو خود ایسا بن کے آیا، اسے خود سہارے کی ضرورت ہے، اسے جوانی میں بیساکھی کی ضرورت ہے، یہ جوانی میں دوسروں کے کاندھوں کا سہارا لے کے چلتا ہے، اس لیے کہ نشہ اتنا کر لیتا ہے اس سے چلا بھی نہیں جاتا ہے۔ پوری قوم برباد ہو رہی ہے نشہ۔ نشہ کرنے والوں کو بھی تم نے یہ یاد نہیں کیا، نشہ کرتے وقت میں تمہیں رب کی رحمتیں یاد نہیں آتی، نشہ کرتے وقت میں کبھی تمہیں رب کا پیار یاد نہیں آتا، کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے اور تم اس پیار کرنے والے خدا کی نافرمانی کرتے ہو۔ ارے مصطفیٰ کے امتی ہو، غور کرنا، مصطفیٰ کے امتی ہو، بس یہی ایک وجہ ہے کہ بچے ہوئے ہیں ہم اور آپ مصطفیٰ کے امتی ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اعمال ایسے ہیں ہی نہیں ہمارے کہ ہم بچ جائیں۔ ایک بہت بڑا نمازی، بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا سجدے کرنے والا، فرمایا گیا اتنے سجدے کیے اس نے، اتنے سجدے کیے، اگر اس کے سجدوں کو روئے زمین پر پھیلایا جائے، فرمایا گیا زمین پر ذرا سی جگہ باقی نہ رہے، ایک دل رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے، اتنے سجدے اس نے کیے، لیکن ایک حکم نہیں مانا، ایک نافرمانی کر بیٹھا، اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا، سارے سجدے بیکار ہو گئے، ساری عبادتیں چلی گئی، ساری نمازیں چلی گئی، سارے سجدے برباد ہو گئے، اللہ نے شیطان بنا دیا، ایک حکم نہیں مانا، اللہ نے اسے شیطان بنا دیا۔ اب غور کرو آپ اور ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کس قدر اللہ کے حکموں کے خلاف کام کرتے ہیں، کیوں نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ
ایک حکم نہ ماننے پر جب اسے شیطان بنا سکتا ہے تو اللہ ہمیں بھی، اللہ ہمارے ساتھ بھی کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس کے محبوب کے امتی ہیں، اس کے محبوب کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے چہرہ دیکھا کرو اپنا، اور پھر غور کیا کرو کہ اگر حضور کے امتی نہ ہوتے نا تو یہ جو چہرہ چمک رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے نہ جانے کتنی امتوں کو بندر بنا دیا، جنہوں نے نافرمانیاں کی اللہ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے، خنزیر بنا دیا، دھڑا دھڑ نافرمانی، شراب، جوا، سٹا، طبیعت سے کھیل رہے لوگ، اور سٹے کے نئے نئے طریقے نکال لیے۔ اب تو موبائل پہ بڑی آسانی سے سٹا کھیلا جا رہا ہے، ایپلیکیشن آ رہے ہیں، لوڈو کے ذریعے جوا کھیلا جا رہا ہے، مائی ڈریم 11 پہ ٹیم بنا کے جوا کھیلا جا رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں برباد کر دیے موبائل میں، جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ کے قرآن نے بتا دیا، اعلان کر دیا، جوا کھیلنا، شراب پینا، ان سارے کاموں کو اللہ نے کیا کہا؟ غور کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں۔ بنے پھر رہے مسلمان اور کام کس کا کر رہے ہیں؟ شیطان کا۔ گھر گھر میں ایک جگہ تو میں نے ایسی دیکھی جناب، عورت الگ سٹا لگا رہی ہے، گھر میں آدمی الگ سٹا لگا رہا ہے، عورت الگ لگا رہی ہے، آدمی اتنا سٹا لگانے والے، اتنا سٹا لگانے والے، ان سٹے لگانے والوں نے تو ایک مزار بھی بنا لیا۔ جگہ بھی بتا دوں گا، دکھا بھی دوں گا، میں نے دیکھا بھی، مزار بنا لیا، مزار بنا لیا، کیا نام ہے؟ سٹے شاہ بابا کا مزار۔ بھائی یہ کون سا مزار ہے؟ ایک سٹا کھیلنے والا کہنے لگا یہ ہمارے بابا کا مزار ہے، کہنے لگا جب تک زندہ رہے سٹے کا نمبر دیتے رہے، مر گئے ہم نے مزار بنا دیا، اب یہیں پہ آ کے سو جاتے ہیں، نیند میں ہمارا بابا سٹے کا نمبر دیتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کتنی جاہل ہو گئی نا قوم۔ ایک گاؤں میں لوگ بڑا سٹا کھیلتے تھے، امام کو فکر ہوئی، مولانا جمیل صاحب بیٹھے ہیں، اماموں کو بڑی فکر رہتی ہے، ہم تو ایک رات سمجھا کے چلے جائیں گے، روز روز سمجھانا انہی کا کام ہے۔ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرو امام کی۔ امام کو بڑی فکر ہوتی ہے، گاؤں میں سٹا جب زیادہ لوگ کھیلنے لگے، امام صاحب کو فکر ہو گئی، کہنے لگے بھائی بڑا معاملہ خراب ہے، چلو جلسہ کرائے دیتے ہیں، کسی مقرر صاحب کو بلاتے ہیں، وہ آ کر تقریر کریں گے، شاید لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے اور سٹا کھیلنا چھوڑ دے۔ لوگوں نے جلسہ، امام صاحب نے جلسہ کر لیا، جلسہ سجا لیا، ایک مقرر صاحب کو بلا لیا، مقرر صاحب کو سارے حالات بتا دیے، اب لوگوں کو بتانے لگے، تقریر کرتے کرتے کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے سنا ہے اس گاؤں کے اندر 99% لوگ سٹا کھیلتے ہیں، جتنے سٹے والے بیٹھے تھے کہنے لگے چلو ہو گیا کام، مولانا نے نمبر بتا دیا 99۔ ہو گیا کام۔ ایسے ایسے سٹے باز رات دن بیراگ وہی ہے، کچھ نہیں پتا اسے دنیا میں ہو کیا رہا، ہر وقت اسی میں، ہر وقت اسی میں۔
کبھی کسی بابا کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی تانترک کے پاس جا رہا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے ہماری قوم ہو گئی جاہل، یہ راتوں رات امیر بننا چاہتی ہے، راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا ہے انسان۔ اے راتوں رات کروڑ پتی بننے کی تمنا رکھنے والے، تو یہ تمنا دل میں نہ رکھ، اتنی تمنا رکھ لے میں راتوں رات اپنے رب کا پیارا بن جاؤ۔ خدا کی قسم کائنات ساری تیرے پیچھے پیچھے چلنے لگے گی۔ سٹا کھیل رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، سگریٹیں بھر بھر کے پی رہے ہیں، دم لگا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ اور مزاروں پہ ایسے ایسے بابا بیٹھے ہیں، وہ ظالم چلم پھونکنے والے، انہوں نے برباد کر دیا۔ اور ہمارے لوگ ایسے جاہل ہو گئے کہ یہ انہیں پیر سمجھنے لگے۔ ادھر اس ظالم نے جیسے چلم میں کش لگایا تو یہ جاہل کہہ رہا بولے اب دیکھو بابا جیسے چلم میں دم مارے گا نا ویسی کرامت ہوگی۔ بولے کون سی کرامت ہوگی؟ بولے نمبر دنگے بھی، خود بھی پی رہے ہیں، بابا بھی پی رہا ہے، دھونا چل گیا، کلیر میں دھونے لگا لیے، الگ الگ مزاروں پہ دھونے لگا کے بیٹھ گئے، سگریٹیں بھر بھر کے پی رہے۔ اور پھر بات آ جاتی ہے تو پھر زبان پہ کہنی پڑ جاتی ہے۔ ایک مزار اور دیکھا میں نے، اچھا مذاق نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے، یہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، جب جو چاہے میرا دامن پکڑ لے، گریبان پکڑ لے آگے، اگر نہ دکھاؤں تو کہہ دینا، جگہ بھی بتاؤں گا دکھاؤں گا بھی، ہے گا مزار بنا ہوا۔ ایک اور مزار دیکھا، کیسا مزار؟ میں نے جب پتا کیا نام کیا ہے تو کہنے لگے سگریٹ شاہ بابا۔ مذاق نہیں کر رہا، لطیفہ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ سگریٹ شاہ بابا کا مزار بن گیا، سٹے شاہ بابا کا مزار بن گیا۔ اے لوگوں یاد رکھنا، یہ سگریٹ شاہ بابا، یہ سٹے شاہ بابا، ان کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ کوئی بابا نہیں، یہ کوئی پیر نہیں، کوئی کلندر نہیں۔ ہاں تجھے اگر کلندر دیکھنا ہے، اگر پیر دیکھنا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، چلو چلو زیادہ دور نہیں، یہ بریلی پاس میں ہے، بریلی چلے جاؤ، آج بھی آستانہ چمک رہا ہے۔ اللہ کی قسم پیر تمہیں دیکھنا ہو، تاج الشریعہ کے روزے پہ چلے جاؤ، تاج الشریعہ کے آستانے پہ چلے جاؤ۔ پیر ایسا کہ جب چہرہ دیکھ لو اللہ یاد آ جائے۔ چہرہ جس نے دیکھا، ابھی ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا، چہرہ دیکھنے والے نے چہرہ دیکھا، اسے رب کا پتہ مل گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کافروں نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ ارے بھائی تمہیں پیر دیکھنا ہے، یہ بریلی پاس میں ہے، دنیا چل کے بریلی آتی ہے، تمہیں تو 2 قدم پہ جانا پڑے گا۔ آستانہ میرے تاج الشریعہ کا چمک رہا ہے، آستانہ گنبد میرے اعلیٰ حضرت سرکار کا چمک رہا ہے۔ یہاں دھونے نہیں لگائے جاتے، یہاں علم کی خیرات بانٹی جاتی ہے، یہاں سگریٹیں بھر کے نہیں دی جاتی، یہاں نشہ نہیں کرایا جاتا، ہاں جام تو یہاں بھی پلایا جاتا ہے، یہاں یہ گندے جام نہیں پلائے جاتے، یہاں مصطفیٰ کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई। बे शक सवाल हम पूरे मुल्क में जाते हैं मियाँ, लोग कहते हैं कि आप कहाँ से, हमने कहा संभल से। बोले बरेली कितनी दूर है, हमने कहा 100 किलोमीटर। रश्क करते हैं, कहते हैं बहुत करीब है बरेली आपके। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं आप जब चाहो बरेली चले जाओ, करीब है। कहते हैं हम बहुत दूर हैं, बस आला हजरत का नाम लेते रहते हैं, मचलते रहते हैं। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो यार पीर खाना ये है, ये कहाँ जाहिलों के पीछे सट्टे वालों के और सिगरेट वालों के पीछे भाग रहे हैं। तो कौम इस कदर जाहिल हो गई। अच्छा वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी कौम आलिमों से दूर होने लगी। दीन सिखाना किसका काम? इन उलमा का काम। दीन सिखाना किसका काम? औलिया का काम। एक बात याद रखना, हर आलिम वली नहीं होता, मगर हर वली आलिम जरूर होता। तो पीर जो भी चुनो देख लेना, अगर वो अल्लाह का वली है ना तो वो जाहिल नहीं हो सकता। मगर मसला ये हुआ कि हमारी कौम दीन अब आलिमों से नहीं सीखती, अब दीन सीखती है कव्वालों से। यूट्यूब से दीन सीखा जा रहा है, फेसबुक से दीन सीखा, और यूट्यूब पे तो एक से एक बड़ा फित्तीन बैठा है, एक से एक बड़ा फित्तीन। आजकल नए नए फितने सर उठा रहे हैं। एक फितना है गोहर शाही का, अभी नया नया चल रहा है बड़ा, समझ रहे? तुम्हें अलर्ट कर लूं, अलर्ट। गोहर शाही का एक फितना भी, मैं कल झारखंड में था, रांची के करीब रामगढ़ में, वो पूरा एक उन्होंने पर्चा ला के दिया। कहने लगे हजरत ये फितना यहाँ चल रहा है, लोग माज़अल्लाह कह रहे हैं कि इससे बैत भी करने लगे। वो अपने आप को इमाम मेहदी बता रहा है, उसका एक नुमाइंदा यूनुस अल गोहर शाही यूट्यूब पे बैठा है, रात दिन लोगों को गुमराह कर रहा है। यही कुरान पढ़ के सुनाता है मगर गुमराह करता है, यही कुरान पढ़ के सुनाता है गलत तर्जुमे करके बहकाता है। ये कहता है कि इमाम मेहदी है शाह गोहर शाही। ऐ लोगों, ये ऐसे ऐसे दज्जाल पैदा हो गए, इन दज्जालों से बचना भी जरूरी और अपनों को बचाना भी जरूरी, इसलिए बरेली जाना बहुत जरूरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बरेली जाओगे नहीं तो फंस जाओ। शिकारी बैठे हैं भाई, फंदे लगाए बैठे हैं शिकारी, इंतजार कर रहे हैं। फंदे लगा लगा के शिकारी बैठे हैं। अगर बचना चाहते हो और बचाना चाहते हो, इन फित्तीनों से खुद को बचाना है तो बरेली के इमाम से दिल लगाना है और बरेली वाले को दिल में बसाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। तो दीन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा भाई, इन उलमा के पास मिलेगा। दीन कोई कव्वाल नहीं देगा, वो जाहिल नाचने वाले, उछलने वाले, कूदने वाले हैं, औरतों के साथ में बदतमीजियां कर करके कव्वालियां करने वाले, वो दीन सिखाएंगे। वो दीन क्या सिखाएंगे? उनकी तो अजीब अजीब हरकतें हैं। कोई बाल घुमा रहा है, घुमाए चला जा रहा है, घुमाए चला जा रहा है, लग रहा पागल ही हो गया। कोई माइक उठा के फेंक रहा है, अजीब अजीब ड्रामे, बदतमीजी। हाँ? समझ रहे हैं? ये बदतमीज, ये जाहिल तुम्हें दीन नहीं दे सकते। अगर दीन चाहते हो सीखना तो उलमा से करीब हो जाओ, इन आलिमों से मोहब्बत करो, इनके पास आओगे तो तुम्हें अल्लाह रसूल का पैगाम सुनने को मिलेगा। अल्लाह ताला के अहकामात क्या है वो समझ में आएंगे, अल्लाह के रसूल की रजा किस में है वो काम समझ में आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, आज जो हाँ ये शराबें पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं,
اچھا گھر سے نکلا، ابا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بیٹا ہمارا بڑا کامیاب ہو کے لوٹے گا، اب شہر جا رہا ہے، شہر جا رہا ہے، کامیاب ہو کے لوٹے گا، مگر وہ کامیاب دوسری طریقے سے ہو کے لوٹ رہا ہے۔ گاؤں میں جب آتا ہے شہر سے تو گاؤں کے آدمی کو آدمی سمجھنے کو تیار نہیں، چاہے دلی میں قطرن پہ پڑا رہے، مگر یہاں آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہا، اور وہاں سے کیا نشہ، جوا، شراب، یہ سب چیزیں۔ تو اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو لوگوں اب غور کرو، وہ رب تو اتنا پیار کرے کہ کبھی تنہا نہ چھوڑے، اور بندہ اس کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے، نافرمانیاں کرتا چلا جائے۔ اب سنو آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، قبر میں جانا ہے، قبر میں بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا۔ اچھا قبر ایک چھوٹی سی جگہ، یا بڑے بڑے تم نے گھر بنا لیے، بڑے بڑے محل بنا لیے، ایئر کنڈیشن مکانات، مگر کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو کہ مجھے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے آخر مجھے، چاہے جو کر لو دنیا میں لیکن مرنا ضرور ہے۔ آؤ میرے عزیزو سمجھو قبر کیا ہے، تمہیں مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہوں، تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی ہو، پرہیزگار انسان ہو، یا پھر کوئی گنہگار ہو، جو بھی قبر میں جاتا ہے قبر ہر کسی کو دباتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ارے گردنی علاقہ بتا دو، قبر میں جو بھی جاتا ہے قبر دباتی ہے، نیک جائے تب بھی دباتی ہے، گنہگار جائے تب بھی دباتی ہے، مگر کیسے دباتی ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا جب گنہگار قبر میں جاتا ہے، جب اللہ کا نافرمان قبر میں جاتا ہے، قبر کیسے دباتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس طرح سے قبر دباتی ہے، آقا نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا، ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر چلی جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں، پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ فرمایا گیا انسان کو یہ آواز نہیں آتی، باقی ہر مخلوق اس آواز کو سنا کرتی ہے۔ کبھی قبر کو یاد کرو، پھر شراب چھوٹ جائے گی۔ قبر میں جانا ہے، قبر کیسی منزل ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے، ایک قبر کے قریب کھڑے ہوئے، رونے لگے، اتنا رو کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہے، اور جو یہاں ناکام رہا وہ حشر میں بھی ناکام رہے گا۔ یہ قبر گنہگار قبر میں گیا، قبر نے دبایا، ادھر کی پسلیاں ادھر گھس گئی، ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں گھس گئی، لیکن سنو یہ تو قبر نے گنہگار کو دبایا۔ اب وہ انسان جو نیک ہے، وہ جو پرہیزگار ہے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، وہ قبر میں گیا، قبر اسے بھی دباتی ہے، مگر کیا انداز ہے؟ پھر قبر کے دبانے کا انداز کیا ہے؟ آپ کے میرے نبی نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، جب کسی نیک بندے کو، جب کسی پرہیزگار کو قبر دباتی ہے تو اس طرح سے
اچھا ایک بات بتاؤ مجھے ایمانداری سے، کسی کا امتحان ہو، کسی کے بچے کو امتحان دینا ہو تو وہ مہینوں سے امتحان کی تیاری میں لگ جاتا ہے. گھر والے اس سے کام نہیں کراتے، کہتے ہیں اس کا امتحان آ رہا ہے تیاری کرنے دو. پرچے میں کیا آئے گا کچھ پتا نہیں ہے، سوال کیا آئیں گے کچھ پتا نہیں ہے. پوری کتابوں کا رٹا لگا رہا ہے، پوری کتابیں یاد کر رہا ہے، ہر سبجیکٹ کو اچھی طرح سے یاد کر رہا ہے، اچھی طرح سے پڑھ رہا ہے. لیکن سنو میرے عزیزو، دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو، پرچے میں کیا سوال آئے گا پہلے سے پتا نہیں ہوتا ہے. اللہ کا کرم تو دیکھو، اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے قبر میں امتحان رکھا ہے، سوال 3 ہو گئے، اللہ نے پرچہ بھی پہلے ہی آؤٹ کر دیا، پہلے ہی بتا دیا میرے بندو زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس 3 سوال ہے، ان کے جواب یاد کر لو اور بس اتنی سی تیاری کر کے قبر میں چلے آؤ. یہ بھی تو اللہ کا کرم ہی ہے نا، پہلے پرچہ آؤٹ کر دیا اللہ نے. اب 3 سوال. پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے محبوب سے محبت کرتا رہا ہے تو وہ قبر میں فوراً جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فضل فرمایا، پہلے سے بتا دیا، تنہا نہیں چھوڑا، پہلے سے بتا دیا کہ یہ تیاری کرنی ہے. مگر تیسرا سوال، اب اور زیادہ رب کی محبت دیکھو. حجاب ہٹیں گے، پردے ہٹیں گے، ایک چہرہ سامنے ہوگا اور سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل. فرمایا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا. حجاب ہٹے، چہرہ کس کا سامنے آیا؟ چہرہ میرے اور آپ کے نبی کا دکھایا جائے گا. قبر کے اندر دیدار مصطفیٰ کا کرایا جائے گا، دیدار آقا کا کرایا جائے گا. وہ کہنے والے نے اسی لیے تو کہا نہا کے اس لیے مدفن کو جایا جاتا ہے، نہا کے اس لیے مدفن کو جایا جاتا ہے، وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک تو قبر میں بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا. اگر دنیا میں آقا سے محبت کی، اگر دنیا میں آقا سے پیار کیا، بندہ دیکھے گا مچل اٹھے گا، بندہ دیکھے گا تڑپ اٹھے گا اور مچل کے کہے گا یہ تو میرے آقا ہے، یہ تو میرے مولا ہے، یہ تو میرے ملجا ہے، یہ تو میرے داتا ہے، یہ کائنات کے والی ہے، یہ امام الانبیاء ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب آقا کو دیکھے گا بندہ تو قبر میں اس کی حضور جب مسکرائیں گے، قبر میں اجالا ہو جائے گا، قبر میں نور آ جائے گا، قبر میں روشنی آ جائے گی. اللہ نے تو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، اتنا پیار کیا کہ قبر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر. تو اللہ پیار کرتا نہیں کرتا؟ اللہ نے تنہا تو نہیں چھوڑا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. پیار کیا اللہ نے، کیا فرمایا تم بہترین امت ہو. اب پھر اس کی وجہ بھی بیان کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو. تو مومن کی کوالٹی یہ ہے، مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی خوبی یہ ہے، ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ خود بھی برائی سے رکتا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے، وہ خود بھی نیکیوں کا خود بھی جو ہے نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی دعوت دیا کرتا ہے. میرے عزیزو، زندگی کا قصہ اتنا سا
ہے. اس فلسفے کو سمجھ لو. اللہ بڑا پیار کرتا ہے, اللہ بہت محبت کرتا ہے, اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے. اس نے تو قرآن میں فرما دیا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے بھٹکے ہوئے غافل بندے, اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا, آ کر دیکھ ذرا تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, تیرا رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. رب سے محبت کرو. ایک حکم اور فرمائش کمیٹی والوں نے کی تھی, 5 منٹ میں پوری ہوگی اور اس سے بھی کم میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اب ذرا آپ اس فرمائش کو میں پورا کر رہا ہوں. یہ حکم جو مجھے کمیٹی کی جانب سے ملا تھا, اور بھی دیگر نوجوانوں نے جنہوں نے پہلے بھی مجھے سنا ہے, انہوں نے بھی کہا, وہ میں 4-5 منٹ کی ایک نظم آپ کو سنائے دیتا ہوں. سنیں گے؟ زور سے بولے, سنیں گے؟ وہ نظم ہے مولا علی کی عظمت, مولا علی کے فضائل و مناقب. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, حکم پورا کر رہا ہوں, تقریر میری ہو گئی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ, پوری بیداری کے ساتھ مولا علی کو پکارے اور کہیں, یا علی. ماشاءاللہ, ایسی بیداری سے نظم سن لینا. کون ہے مولا علی؟ 4 مصرے عرفی سرسوی کے سنے. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے. اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہتا ہوں. تمامی حضرات سے میری گزارش ہے, جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہیں بیٹھا رہے, کیونکہ نبیر اعلیٰ حضرت نواسہ سرکار امین شریعت حضور عدنان میاں صاحب قبلہ کی آمد ممبر شریف پر ہو رہی ہے. جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا. چلیے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم آگے پھر آپ کی خدمت کریں گے. حضرت تشریف ابھی سنا دیجئے. تمامی حضرات سے میری گزارش ہے, جو جہاں بیٹھے ہیں وہ بیٹھ جائیں. استقبال جو کرنا ہے وہ ممبر شریف پر بیٹھنے والے تمام علماء و شورا کریں گے. لہذا میں کمیٹی والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ حضرت کو ممبر شریف پر لائیں, اور کوئی بھی شخص حضرت سے مصافحہ نہ کرے. آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہے. حضرت تشریف لا رہے ہیں. حضرت علامہ